مطمئن کرنے کے لیے عجیب انہوں نے صغرا کبرا جوڑا اور انہوں نے اپنا ایک کلیہ بنا لیا اور اس پر وہ مطمئن ہو گئے۔ اگر ان کی یہی بات اللہ نے جو جواب دیا وہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا عقلی تناظر میں انہی کی بات کو لیتے ہیں، ابو جہل کی بات کو، کہ جو کہتا تھا اگر یہ کام اللہ کو پسند نہ ہوتا تو ہم یہ کام نہ کرتے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ پھر تو دنیا میں کوئی مجرم بن ہی نہیں سکتا۔ چور کہے کہ اگر یہ میرا کام اللہ کو پسند نہ ہوتا تو میں چوری نہ کرتا۔ شرابی کہے اگر اللہ کو معاذ اللہ یہ کام پسند نہ ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتا۔ قاتل کہے میں نے یہ جو قتل کیا ہے اگر اللہ اس پر راضی نہ ہوتا تو میں یہ کام کبھی نہ کرتا۔ پھر تو اس کا مطلب ہے دنیا میں سارے لوگ ہی صحیح ہوں گے، جتنے بھی مجرم ہیں، جتنے بھی گنہگار ہیں، وہ سب اپنی اپنی منطق نکال لیں گے اور اپنے اپنے قصور کو یہ ظاہر کر کے کہ ہم تو بے قصور ہیں، ہمارا تو کوئی گناہ نہیں ہے، جرم نہیں ہے۔ تو سرے سے عقلی طور پر یہ بات ہی ان کی غلط ہے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے بھی بڑا عجیب جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ جواب دیا اللہ نے۔ اب ذرا میری طرف دیکھنا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اگر مشرکین مکہ کی بات یہ مان لی جائے کہ میں شرک پر راضی ہوں، میں بتوں کی پوجا پر راضی ہوں، مجھے یہ کام پسند ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرے انبیاء نے جو یہ آج تک کہا، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے یہ کہا کہ لا الہ، تو پھر کیا معاذ اللہ میرے نبیوں نے غلط تبلیغ کی؟ اگر ابو جہل سچا ہے، اگر مشرکین مکہ سچے ہیں، اگر بتوں کے پجاری صحیح اور درست ہیں، تو پھر تو معاذ اللہ میرے سارے انبیاء غلط ٹھہرے، معاذ اللہ علیہ باللہ۔ پھر ان کی دعوت کہاں جائے گی؟ اگر یہ صحیح ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال پتھر کیوں کھاتے رہے؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ لوگ مشرکین مکہ بتوں کے پجاری اگر یہ صحیح ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ آگ کے آتش خانے میں کیوں پھینکے گئے؟ وہ مندر میں داخل ہو کر انہوں نے بتوں کو کیوں پاش کیا؟ اگر یہ لوگ صحیح ہیں مشرکین مکہ، یہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا جواب بھی لاجواب ہوتا ہے، بڑا بے مثال جواب ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک طرف میرے نبی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، دوسری طرف یہ مشرکین مکہ ہیں۔ تو اگر یہ لوگ صحیح ہیں تو کیا پھر معاذ اللہ میرے انبیاء جو تھے وہ ان کی دعوت اس کا کیا بنے گا؟ ان کے لا الہ الا اللہ کا کیا بنے گا؟ جبکہ ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے یہی کہا لا الہ۔ اب ذرا نکالیے گا، دیکھیے گا 17واں پارہ اقتربا کی ابتدا میں ذرا آ جائیں۔ واہ میرے اللہ، خدا کی قسم اگر قرآن نہ ہوتا۔ جی صفحہ ہے جی 419۔ اگر رب کا قرآن نہ ہوتا نا
تو کچھ بھی سمجھ نہ آتا کہ عقیدہ ہونا کیسا چاہیے، ایمان کیسے بنتا ہے۔ صفحہ 419 ہے بزرگوں بھائیوں، صفحہ 419 ہے، 17واں پارہ ہے، اقترب للناس، سورت کا نام الانبیاء ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 25، آیت نمبر ہے 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ۔ آیت مل گئی، مقام مل گیا۔ آئے ہائے، کیسے صاف لفظوں میں اللہ نے آسان اعلان کر رکھا ہے۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھی بھیجے ہیں، آئے ہائے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں، ان سب کی طرف ہم نے یہ وحی کی تھی کہ لوگوں، میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، لوگوں کو بتا دو کہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، میرے سوا کوئی سمیع نہیں، کوئی بصیر نہیں، کوئی خبیر نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، فاعبدونی، لہٰذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ ترجمہ ایسے لکھو، میری ہی، جب ہی آ گیا نا تو باقی سب کی چھٹی ہو گئی ہے، میری ہی عبادت کیا کرو۔ مطلب کیا ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی بھی عبادت کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب ذرا واپس آ جائیں، اب یہ انداز سمجھیے گا۔ یہاں اللہ نے کیا فرمایا، اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے انداز بدل کے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، لوگوں ہم نے بھیجا ہر امت میں، ہر جماعت میں ایک پیغمبر بھیجا، اور اس پیغمبر نے جا کر اپنی امت کے لوگوں کو کہا، قوم کے لوگوں کو کہا اعبدوا اللہ، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بچو تم شیطان سے، شیطان سے بچو۔ طاغوت کا ایک معنی ہے شیطان، آپ کے پاس بھی یہی معنی لکھا ہوا ہے، شیطان۔ اور طاغوت کا ایک اور معنی بھی علماء نے کیا ہے کہ کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، جس کو بھی معبود بنایا جائے فہو طاغوت، وہ طاغوت۔ اب ہم نے یہ معنی لینا ہے جو آپ کے سامنے لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، میرے ہر نبی نے یہی پیغام پہنچایا، اور ہم نے ہر نبی کو یہی پیغام عطا کیا، اعبد اللہ۔ ہم نے جو یہ کہا کہ اعبد اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اے مشرکین مکہ تم کہتے ہو کہ اللہ اگر راضی نہ ہوتا تو ہم یہ شرک نہ کرتے، تو پھر میرے نبی جو کہتے رہے ان کی دعوت کا کیا بنے گا؟ میں تمہیں سچا کہوں، تمہیں صحیح کہوں، ظاہر ہے دونوں میں سے ایک صحیح ہے، ہاں، دونوں میں سے یا پھر میرے نبی صحیح ہے یا پھر تم، اور یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نبی صحیح نہ ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر صحیح نہ ہوں۔ وہ تو صرف ہدایت والے نہیں، وہ تو امام الہدایت ہوتے ہیں، وہ تو ہدایت کے امام ہوتے ہیں، وہ تو نور کے امام ہوتے ہیں، وہ تو ایمان کے سب سے بڑے داعی اور مبلغ ہوتے ہیں۔ اللہ کا جواب سمجھ آیا، انداز بھی سمجھ آیا۔ اللہ نے فرمایا پھر میرا ہر نبی جو یہ کہتا رہا، خصوصاً حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر، کیونکہ شرک جو شروع ہوا اولاد آدم میں، وہ شروع ہوا قوم نوح سے،
اور پھر یہ شرک چلا آیا مختلف قوموں میں، مختلف ادوار میں، مختلف ازمنہ میں، مختلف حالات میں، مختلف اقوام میں۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فرمایا طاغوت سے بچو، شیطان سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں شیطان گمراہ کر کے پھسلا کر تمہیں مخلوق کی عبادت میں لگا دے۔ کیا کہا میں نے؟ شیطان تمہیں گمراہ کر کے ورغلا کر پھسلا کر کس کی عبادت میں؟ یہ لفظ یاد رکھنا، یہ بہت بڑا لفظ ہے اور بڑا جامع معنی لفظ ہے، کیونکہ خالق ایک ہے، اس کے علاوہ سب مخلوق ہیں۔ فرشتے بھی، بشر بھی، جنات بھی، حیوانات بھی، ہاں یہ جو ہمارا جی پڑوسی ملک ہے ہندوستان، جس میں اللہ کے علاوہ اتنے انہوں نے خدا بنا رکھے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ کوئی جانور انہوں نے نہیں چھوڑا، آپ اندازہ لگا، انسان تو رہا انسان، کوئی جانور بھی نہیں چھوڑا، حقیر سے حقیر جانور کہ جس کی انہوں نے پوجا نہ کی ہو، جس کو انہوں نے الہ نہ بنایا ہو، خدا نہ بنایا ہو، معبود نہ بنایا ہو۔ تو اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی عبادت کا حکم ہے، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی بھی عبادت کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا بچو تم شیطان سے، کہیں شیطان تمہیں پھسلا کر کسی مخلوق کی عبادت میں نہ لگا دے۔ جیسے یہودیوں کو گمراہ کیا شیطان نے اور لگا دیا حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت میں، نصارہ کو، عیسائیوں کو پھسلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت میں لگا دیا۔ تو مخلوق میں سے کسی کی بھی عبادت کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن پوچھوں گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اللہ اکبر، کمال ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں قیامت کے دن پوچھوں گا کہ اے شرک کرنے والوں، مجھے یہ بتاؤ کیا میں نے تمہیں قرآن کے ذریعے، اپنے پیغمبر کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، میری عبادت کرنا؟ کیا مطلب شیطان کی عبادت؟ میرے بھائیو یاد رکھنا، جس کی بھی کوئی آدمی عبادت کرتا ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کرتا ہے۔ اگر کسی نے کسی فرشتے کی عبادت کی، کسی بشر کی عبادت کی، کسی جن کی عبادت کی، کسی جانور حیوان کی عبادت کی، تو اس نے شیطان کے پھسلانے کی وجہ سے کی، اس نے کہنا مانا شیطان کا، تو در حقیقت وہ عبادت بھی کر رہا ہے شیطان کی، وہ اس بزرگ کی عبادت نہیں کر رہا، وہ تو بزرگ کا صرف نام استعمال کر رہا ہے، وہ تو کسی نیک آدمی کا، اللہ کے ولی کا، شرک کرنے والا آدمی اس کا نام استعمال کر رہا ہے، حقیقت میں وہ عبادت شیطان کی کر رہا ہے، کیونکہ اس نے کہنا شیطان کا معنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اللہ تعبد شیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اور یہاں اللہ نے فرمایا ان اعبدوا اللہ، میرے ہر نبی نے کہا لوگوں کو
ہائے ہے، ہمارا تو یقین ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، ہمارا تو ایمان ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک ہم یہ نہ مانیں کہ اللہ کے ہر نبی نے کہا اعبد اللہ، اعبد اللہ، یہ بنیاد ہے۔ جس طرح ایک عمارت کی تعمیر کی، گھر کی ایک بنیاد ہوتی ہے، بنیاد کے بغیر گھر بیکار ہوتا ہے، توحید ایمانیات میں بنیاد ہے، توحید ایمانیات میں بنیاد ہے۔ اسی لیے تو ایمانیات میں پہلا نمبر ہے لا الہ الا اللہ، اس کا نمبر ہے، اس کے بعد آتا ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، سبحان اللہ، قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے، سچی محبت اور سچی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے ہر نبی کو یہ پیغام دے کر بھیجا، سبحان اللہ۔ تو پھر اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا؟ ظاہر ہے جب ایک پیغمبر ایک علاقے میں پہنچا، ایک ملک میں پہنچا، ایک قوم کے پاس گیا، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ تو تبلیغ اور دعوت کا ہوتا ہے نا، کارگزاری تو ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ نتیجہ ذکر کیا، فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ۔ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سن لیں آپ بھی، اور آپ اپنی امت کے لوگوں کو بتا دو، ان میں سے بھی کچھ تھے وہ جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی۔ یہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں امم ماضیہ میں سے، ہاں جی، گزشتہ اقوام میں سے، ان میں سے کچھ لوگ تھے، کچھ لوگ، بعض لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، سبحان اللہ، جنہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ پر پوری طرح عمل کر کے دکھایا۔ ان میں چند لوگ تھے، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے بعض وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی تھی۔ بعض ان میں سے ایسے تھے کہ جو گمراہ ہو گئے تھے، جنہوں نے معاذ اللہ، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، پیغمبروں کی بات نہ مانی اور کفر اور شرک کی ضد پر اڑے رہے، تو من حقت علیہ الضلالہ، وہ گمراہ ٹھہرے، گمراہ ہوئے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا، توجہ کریں، اللہ فرماتے پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جنہوں نے شرک اور کفر کا راستہ اختیار کیا، ظلم کا، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ دیکھو قوم نوح کا انجام، قوم سمود کا انجام، قوم شعیب کا انجام، قوم لوط کا انجام، قوم صالح کا انجام، قوم فرعون کا انجام، قوم شعیب کا، یہ جو بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، ہاں جی، لم یخلق مثلها فی البلاد، جاؤ ان کا انجام دیکھو، نتیجہ کیا نکلا پھر ان لوگوں کا؟ فسیروا فی الارض، اے مشرکین مکہ، تم اپنے کام پہ، شرکیہ کام پہ فخر کر رہے ہو، کہتے ہو اگر یہ کام غلط ہوتا تو ہم یہ کام کیوں کرتے، کہتے ہو اگر اللہ کو یہ کام پسند نہ ہوتا تو یہ کام ہم کبھی نہ کرتے۔ جس کام پر تمہیں فخر ہے نا، جاؤ تم سے پہلے جن لوگوں نے یہی کام کیا ہے ذرا ان کا انجام بھی دیکھو، ان کی اجڑی بستیاں دیکھو، ان کے کھنڈرات میں بدلے ہوئے گھر دیکھو، ان کے خالی مکانات دیکھو، اور ان کے وہ کنویں جا کر دیکھو جن پر پانی بھرنے کے لیے لوگوں کی قطاریں لگی ہوتی تھیں، آج وہاں پر پانی بھرنے والا کوئی نہیں۔ جاؤ ان علاقوں کو دیکھو، فسیروا فی الارض، اللہ کیسے سمجھا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جس کام کو تم کہتے ہو کہ یہ پسندیدہ کام ہے، پھر جاؤ نہ دیکھو ایسے لوگوں کا انجام، چلو پھرو زمین میں،
فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس جاؤ دیکھو کیسا ہوا انجام توحید کو جھٹلانے والوں کا، جنہوں نے اللہ کی توحید کو جھٹلایا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو جھٹلایا، جاؤ ان کا انجام دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ توجہ کرنا، اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، کیونکہ ہمارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی خواہش تھی کہ یہ جتنے لوگ بھی ہیں نا مکہ والے، یہ سب کے سب لوگ کلمہ پڑھ لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، یہ تباہی بربادی اور ہلاکت سے بچ جائیں، کفر شرک چھوڑ دیں۔ رات دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، تبلیغ تھی، دعوت تھی، اور یہی کوشش تھی۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے ان کے ایمان لانے پر، کہ کاش کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، ابو جہل وغیرہ یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں۔ تو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اس سے پہلے بھی ایک انداز اختیار کر کے فرما دیا، فرمایا میرے محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے نبی گزرے ہیں نا، لوگوں نے کسی نبی کو بھی اکٹھے ہو کر سب نے نہیں مانا، وہاں پر بھی کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ منکر رہے، اور میرے محبوب آپ بھی جتنا زور لگا لیں آپ کی امت میں بھی دو گروہ رہیں گے، کچھ حق والے کچھ باطل والے، کچھ ماننے والے ہوں گے اور کچھ منکر ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان تحرص فمنہم من ھدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، وہ اور انداز ہے، لیکن یہ انداز ذرا اور ہے۔ فرمایا ان تحرص علی ہداہم، میرے محبوب اگر آپ حریص بھی ہو جائیں ان کی ہدایت کے بارے میں، یہاں انداز ذرا اور ہے، ہاں فرمایا اگر آپ حریص بھی ہو جائیں، اگر آپ زور بھی لگا لیں، اگر آپ جتنی بھی محنت کر لیں کہ سارے کے سارے لوگ ہدایت پر آ جائیں، سن لیں میرے محبوب ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو جس کو اللہ گمراہ رکھتا ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دے رکھے، گمراہ کرتا نہیں گمراہ رکھتا ہے۔ توجہ کریں، بات کو سمجھے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ اختیار دیا ہے، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، پوچھنے کے لیے اللہ نے زبان دی، سمجھنے کے لیے اللہ نے دل اور دماغ دیا، ہر آدمی کو، کسی کے ساتھ کوئی فرق نہیں کیا۔ اب اس کے بعد جو آدمی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کر حق بات کو مان لیتا ہے، حق کی طرف چل پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف لے لیتا ہے، اللہ اس کے لیے صراط مستقیم کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں، حق کو سننے کے باوجود، جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود وہ پھر بھی گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جان بوجھ کر وہ ضد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں حق کی، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن نہیں سننا، والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنا شروع کریں، سنانا شروع کریں، تو تمہارا کام ہے شور مچاؤ، شور کے ذریعے تم معاذ اللہ قرآن کی آواز پر غالب آ جاؤ گے۔ تو مشرکین مکہ جب اس طرح کا کوئی آدمی بھی جب ایسا کام کرے گا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، پھر اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پھر اللہ مہر جباریت لگا دیتا ہے،
پھر وہ صلاحیت ختم کر دیتا ہے، پھر دلوں پر اللہ تالے لگا دیتا ہے، پھر مہریں لگا دیتا ہے اللہ کان پر، پھر پردے ڈال دیتا ہے اللہ آنکھوں پر، پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، میرے محبوب آپ جتنا بھی زور لگا لیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو دلائل دیں، سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، لا یؤمنون، انہوں نے نہیں ماننا۔ تو پھر جب بندہ اس حالت میں پہنچ جاتا ہے نا، تو پھر ایسے آدمی کے لیے اللہ کہتا ہے ان تحرص علی ھداھم، ان تحرص علی ھداھم، کو بات سمجھ آئی؟ ہاں جی، قرآن کی ابتدا میں تو فرمایا سواء علیہم، پھر فرمایا خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ جی دیکھو جی ہے اللہ جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ لانے ہی نہیں دیتا، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے نہیں دیتا، اللہ ہدایت پر آنے نہیں دیتا، نہیں نہیں نہیں، اللہ نے دروازہ بند نہیں کیا، ہدایت کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا، توبہ کا دروازہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے کھول رکھا ہے، ما لم یغرغر، جب تک غرغرہ نہ لگے اب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے میرے بھائیوں، ہدایت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ لیکن لوگ، جب کوئی آدمی اپنے اوپر خود ظلم کر کے اپنے لیے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ صلاحیتیں بھی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا جن کے اوپر جنہوں نے پیغمبروں کا مقابلہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، قرآن کا مقابلہ کیا، حق کا مقابلہ کیا، ظلم کیا جنہوں نے، پھر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انتحرص علی ھداھم، میرے محبوب اگر آپ کوشش بھی کریں، تمنا بھی کریں ان کی ہدایت کی، آپ سن لیں ان اللہ لا یہدی من یضل، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ان کو جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، وما لہم من ناصرین، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا عذاب میں نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ آج تو ان کا خیال ہے یہ لات بھی ہے، یہ منات بھی ہے، یہ عزا بھی ہے، یہ کعبے کے ارد گرد رکھے ہوئے 300 بت ہیں، 360 تک ان کے خدا تھے، الہ تھے، یہ ہمیں چھڑا لیں گے، بچا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا سن لو ما لہم من ناصرین، نہیں ہے کوئی بھی ان کو بچانے والا، نہیں ہوگا کوئی ان کو چھڑانے والا، نہیں ہوگا کوئی ان کی مدد کرنے والا۔ جیسے جب مکہ فتح ہوا آیا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر آئے، مکہ میں داخل ہوئے، فاتح بن کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں اعلان فرما دیا کہ اقتلوہم وَإِن وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فرمایا کہ یہ چند لوگ ہیں جن کے یہ نام ہیں، اگر انہوں نے کعبے کے غلاف کو بھی تھام رکھا ہو، پکڑ رکھا ہو، اور چھپ جائیں کعبے کے غلاف کے پیچھے بھی، تو تب بھی تم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو قتل کر دو۔ تو پھر کہاں گیا لات منات عزا بچانے والے ہیں؟ اور اس وقت قریش دوڑتے ہوئے آئے، بھاگتے ہوئے آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہلاکت قریش، اگر آپ نے قریش کو معاف نہ کیا تو قریش ختم ہو جائیں گے، آپ معاف کر دیں، آپ معاف کر دیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، من اغلق الباب فہو آمن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من القى السلاح فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے، جس نے اپنا دروازہ بند کر دیا اس کے لیے بھی امان ہے، اور جس نے اسلحہ پھینک دیا اور چھوڑ دیا، تلوار گرا دی جس نے،
مقابلہ چھوڑ دیا جس نے اس کے لیے بھی امان ہے. تو یہ کیا ہوا؟ اب وہ لات منات عزا کہاں گئے؟ اللہ نے سچ فرمایا. سبحان اللہ. اللہ نے سچ فرمایا کہ وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ. جب میری پکڑ آئے گی، جب میری گرفت آئے گی، جب میری طرف سے تسلط اور غلبہ آئے گا، مَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ، ان کو کوئی بھی بچانے والا، ہائے ہائے ہائے، ان کو کوئی بھی بچانے والا، کوئی پیر فقیر، کوئی حضرت، کوئی سائیں، کوئی شیخ، کوئی مرشد، ہاں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی بھی مخلوق میں سے، مَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اب ذرا میری طرف دیکھیں تاکہ یہ آیت سمجھ آئے. مشرکین مکہ جس طرح توحید کے منکر تھے، جس طرح وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منکر تھے، جس طرح وہ لوگ قرآن کی صداقت کے منکر تھے، تو ایسے ہی مشرکین مکہ قیامت کے بھی منکر تھے. مشرکین مکہ کہتے تھے قیامت نہیں آنی، کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ مشرکین مکہ کا یہ بھی نظریہ تھا، عقیدہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کی یہ جو بیماری تھی، مرض تھی، قیامت کے انکار کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بیان کیا کہ وہ کس طرح وہ لوگ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور قسمیں اٹھا کر کہتے تھے اللہ کی. قسمیں بھی کس کی؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ابو جہل اس لیے کافر تھا کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. ہاں، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. مشرکین مکہ تو اس لیے کافر تھے کہ وہ اللہ کو، اللہ کے نام کی قسمیں کیوں اٹھاتے تھے جب اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ ہاں؟ اللہ کو مانتے تھے. کیا بولیں؟ اللہ کو، ہاں، اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے. یہ تین صفتیں اللہ کی مانتے تھے، لیکن شرک کرتے تھے. اس لیے وہ کافر ہوئے، اس لیے وہ ناکام ہوئے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کی قسمیں اٹھا کر، زور لگا کر کہتے ہیں. ہاں، کیا؟ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، زور شور سے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لا یبعث اللہ من یموت، اللہ نہیں زندہ کرے گا اس کو جو مر جاتا ہے. کہتے تھے اللہ اس کو زندہ نہیں کرے گا جو مر جاتا ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ نے آگے جواب بھی ایسا ہی اس انداز میں دیا. اللہ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، بلا، فرمایا کیوں نہیں زندہ کرے گا، کیوں نہیں زندہ کرے گا. وہ وعدن علیہ حقاً، وعدہ ہے اس کا پکا. آئے ہے سبحان اللہ. جواب بھی اسی انداز میں دیا. اللہ نے فرمایا میں کیوں نہیں زندہ کروں گا، وعدہ ہے میرا پکا، وعدہ ہے میرا سچا، وعدہ ہے میرا سچا. آئے ہے سبحان اللہ. میری طرف دیکھنا بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم، مجھے آدم کے بیٹے نے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے لائق نہیں تھا کہ وہ مجھے جھٹلاتا.
مجھے آدم کا بیٹا گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کو لائق نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے کیسے جھٹلاتا ہے کہ میں اسے کہتا ہوں کہ قیامت ہوگی، میں قیامت کے دن دوبارہ ہر ایک کو زندہ کروں گا۔ میں کہتا ہوں کہ دوبارہ زندہ کروں گا، لیکن آدم کا بیٹا کہتا ہے نہیں، کہتا ہے تو نہیں کرے گا۔ وہ مجھے جھٹلاتا ہے، میری تکذیب کرتا ہے، اور اس کا گالی دینا مجھے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ میں اللہ ایک ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، میدان وحدت میں میرا کوئی شریک نہیں، میں اکیلا ہوں، هو اللہ احد اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، لم یلد، میرا بیٹا بھی کوئی نہیں، بیٹی بھی کوئی نہیں، ولم یولد، میرا باپ بھی کوئی نہیں، میری ماں بھی کوئی نہیں، میرا دادا بھی کوئی نہیں، میرا نانا بھی کوئی نہیں، میرے اوپر بھی کوئی نہیں میدان وحدت میں، میرے نیچے بھی کوئی نہیں میدان وحدت میں، ولم یکن لہ کفوا احد، میرے دائیں بھی کوئی نہیں میدان وحدت میں، میرے بائیں بھی کوئی نہیں میدان وحدت میں، میرے آگے بھی کوئی نہیں میدان وحدت میں، میرے پیچھے بھی کوئی نہیں میدان وحدت میں، میں یہ کہتا ہوں، لیکن آدم کا بیٹا میرے شریک بناتا ہے، میری اولاد بناتا ہے، میرے بیٹے اور میری بیٹیاں بناتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا بلا، یہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں اللہ زندہ کرے گا؟ وعدہ ہے اللہ کا پکا اور سچا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ کی بات کو۔ اکثر لوگوں کو اللہ کی بات کی قدر کا پتہ ہی نہیں ہے، انہیں اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے۔ مشرک کیوں شرک کرتا ہے؟ مشرک اسی لیے شرک کرتا ہے، اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ جو آدمی اللہ کو پہچان لے، جو اللہ کو پہچان لے، وہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور انہوں نے اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا، اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانا۔ اللہ فرماتے ہیں لِيُبَيِّنَ، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو قیامت کیوں قائم کرے گا؟ قیامت کیوں واقع ہوگی؟ لوگ دوبارہ کیوں زندہ ہوں گے؟ اللہ نے اس کی وجہ بیان کی۔ کیا بیان کی ہے؟ آئے ہائے، وجہ بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تاکہ میں اس دن یہ بتاؤں کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، یہ بتانے کے لیے میں نے ایک دن مقرر کیا ہے، اور اس دن کا نام ہے قیامت۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، کامیابی عطا فرمائے، ذلت، ناکامی اور رسوائی سے بچائے۔ لِيُبَيِّنَ، اللہ فرماتے ہیں اس لیے قیامت قائم ہوگی تاکہ اللہ ظاہر کر دے، واضح کر دے ان کے لیے، اللہ ظاہر کر دے ان کے لیے وہ مسئلہ جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ ایک تو توحید کا مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ اہل ایمان، اہل توحید جنت میں جائیں گے، اور اہل کفر، اہل شرک جہنم میں جائیں گے۔ اللہ یہ کر کے بتا دے گا لوگوں یہ ہے میرا فیصلہ،
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لیں کافر لوگ، انہم کانوا کاذبین، آئے ہے، تاکہ پتہ چل جائے کافروں کو کہ وہ جھوٹے تھے. کیا تھے؟ آئے ہے، وہ جھوٹے تھے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا قائم ہونا، لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا، مشرکین مکہ کا سب سے بڑا پرابلم کیا تھا؟ قریشیوں کا. وہ قبرستان میں جاتے، کسی مردے کی کوئی ہڈی لے آتے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے ریزہ ریزہ کرتے اور کہتے جی من یحیی العظام، اس ہڈی کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ یہ بن ہی نہیں سکتے، یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو ہی نہیں سکتی. اور جیسے یہ بٹھا دیا نا، یہ بات بٹھا دی کہ یہ کائنات کا نظام ایک اکیلا کیسے چلا سکتا؟ جیسے ایک چھوٹے سے علاقے کا ایک سردار بغیر وزیروں مشیروں کے، ایک بادشاہ بغیر وزیروں مشیروں کے ایک ملک نہیں چلا سکتا، ایک ریاست نہیں چلا سکتا. کہتے تھے اکیلا اللہ یہ سارا نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ شیطان نے بٹھا دی بات، نبیوں نے لگایا زور، قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا صحابہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا. ہاں جی، پڑھنا نہ پڑھنا برابر رہا، کوئی فرق نہیں. وہ بات نکلی ہی نہیں ان سے، اڑ گئی نا وہ بات. اور ایسے یہ بات ان کے دماغ میں بیٹھ گئی، شیطان نے بٹھا دی من یحیی العظام. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب قل، آپ کہہ دیں انہیں یحیی الذی انشا اول مرہ، ارے جس نے پہلی دفعہ اس کو بنایا وہی بنائے گا، دوبارہ بھی وہی بنائے گا. لیکن نہیں سمجھ آئی بات. 5 سال کے بچے کو اگر سمجھنا چاہے تو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے، لیکن نہ سمجھنا چاہے تو 60 اور 70 سالہ بوڑھے کو بھی بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ سمجھنا چاہتا ہی نہیں تو کیسے سمجھے گا؟ اس لیے اللہ نے جواب دیا اس بات کا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے قیامت قائم ہوگی، اللہ نے فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن. قربان جاؤں اللہ تیرے کلام سے. ایسے پتہ چلتا ہے کوئی پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، اللہ جواب دیتا جا رہا ہے. ہر آیت دوسری آیت سے ایسے جڑی ہوئی ہے، ہر لفظ دوسرے لفظ سے ایسے ملا ہوا ہے. فرمایا انما قولنا، اے لوگو سوائے اس کے نہیں، ہمارا قول، ہمارا بول، آئے ہے ہمارا بول، لشیء کسی چیز کے لیے، اذا اردنا ہو جب ہم ارادہ کرتے ہیں نا اس کے بنانے کا، ان نقول له کن، ہم اسے کہہ دیتے ہیں کن ہو جا، فیکون، پس وہ چیز موجود ہو جاتی ہے. ہے سبحان اللہ، وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ اب مشرک اس بات کو پہچانتا ہی نہیں، اس کو مانتا ہی نہیں، اس قدرت کو، اس طاقت کو وہ مانتا ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں ہو جا، اللہ صرف ارادہ کرتا ہے. بات کو سمجھنا، اللہ کون کے کاف اور نون کا بھی محتاج نہیں ہے، ہاں، کہ وہ کن کا لفظ بولے. ہائے ہائے ہائے، وہ صرف ارادہ کرتا ہے ہو جا، چیز موجود ہوتی ہے. کون، ہم کہتے ہیں ہو جا، فیکون. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں
6-7 لاکھ کا لشکر مجمع پیچھے کھڑا ہے جی. فرعون کا 26 لاکھ 27 لاکھ کا لشکر، فوج ساری پیچھے آ چکی ہے، قریب آ رہی ہے. قوم ساری پریشان کھڑی ہے، قوم موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انتظار میں کھڑے ہیں جی کہ دائیں بائیں کوئی راستہ نہیں، پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں. آگے سامنے دریا ہے اور بڑا زور شور ہے پانی کا، طغیانی ہے، لہریں ہیں اس کی، موجیں ہیں. تو اب کیا بنے گا، کیسے راستہ بنے گا؟ اللہ نے فرمایا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. میرے محبوب اے موسیٰ کلیم اللہ، یہ اپنا عصا لگا یہاں دریا پر، پانی پر. جیسے لگایا 12 راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے. اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے کون؟ فَيَكُونَ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ سارے مسائل بیان کرنے کے بعد، مشرکین مکہ کے بارے میں ان کے سوالات جوابات دینے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام کا تذکرہ کیا. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو بھی مانا، جنہوں نے پیغمبر کی نبوت کو مانا، جنہوں نے قرآن کی صداقت کو مانا، جنہوں نے قیامت کے قائم ہونے کو مانا، جنہوں نے اللہ کو اس طرح مانا جس طرح اللہ کو ماننے کا حق تھا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا. تو پھر مشرکین مکہ نے ان کو تکلیفیں دی، مظالم ڈھائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام پر مظالم ڈھائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں. طائف کی وادیوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لولہان کیا گیا، زخمی کیا گیا، صحابہ کو زخمی کیا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اجازت دی کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہو. اب 80 آدمیوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ تیار ہوتا ہے، جن میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. تو ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ہیں، وہ بھی ساتھ تھیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ 80 آدمی مرد اور عورتیں یہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں یہاں کیا تذکرہ فرمایا؟ فرمایا والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، کاروبار چھوڑا، زمینیں چھوڑی، مال دولت چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے. من بعد ما ظلموا، وہ بھی بعد اس کے کہ ان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، ان کے اوپر ظلم کیے گئے. لنبوینہم، اب اللہ وعدہ کر رہے ہیں ان کے لیے. اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے، البتہ میں ان کو دنیا کے اندر بھی حسنتاً، بہترین ٹھکانہ دوں گا. جیسے اللہ نے مدینہ دیا، مدینہ منورہ ان کے لیے دیا. لنبوینہم فی الدنیا حسنہ، دنیا کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں بہترین ٹھکانہ دیں گے، عزت دیں گے، غلبہ دیں گے، مال دیں گے، دولت دیں گے، اولاد دیں گے، طاقت دیں گے، سلطنت دیں گے، ریاست دیں گے، حکومت دیں گے، فتوحات دیں گے، دشمن کے اوپر تسلط دیں گے، دشمن پر غلبہ دیں گے. معنی سمجھ آیا؟ لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. یہ اللہ پہلے وعدہ کر رہا ہے، پہلے وعدہ کر رہا ہے، پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے کیسے دیا.
ولا اجر الآخرۃ اکبر. اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا ہے لوگوں، کچھ بھی نہیں. ولا اجر الآخرۃ اکبر، البتہ آخرت کا اجر تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے. پھر آخرت کا جو بدلہ اللہ فرماتے ہیں اس کے تو کیا ہی کہنے. ولا اجر الآخرہ، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں، اس کی کوئی حد ہی نہیں. لو کانوا یعلمون، کاش کہ کافر بھی جان لیتے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ انعامات تیار کر رکھے ہیں. کاش کہ کافر لوگ بھی کفر اور شرک کو چھوڑ کر ہاں جی ان لوگوں کے ساتھ آ کر مل جاتے، ایمان لے آتے. کاش کہ وہ لوگ بھی جان لیتے. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مہاجر کو مال غنیمت میں سے حصہ دیتے تو اسے کہتے کہ میاں یہ لے لے، یہ تو دنیا کے اندر اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا وہ لے لے، یہ تو یہ ہے. اور پھر یہ آیت پڑھتے، اسے کہتے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت میں تو اور تجھے زیادہ ملے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما. یا رب العالمین بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کے گناہ معاف فرما. یا رب العالمین قرآن کی سچی محبت عطا فرما. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابع دار بنا دے. یا رب العالمین ہر طرح کے گناہ سے بچا. یا رب العالمین ہر قسم کی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جتنے بھائی درس قرآن میں حاضر ہوئے سب کی حاضری قبول و منظور فرما. جو بھائی یہ خوبصورت محفل مجلس سجاتے ہیں درس قرآن کی، یا رب العالمین ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، آسانیاں فرما. اللہم عافنا، اللہم ارحمنا، اللہم اغفر لنا. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. ربنا لا تشمت بنا الأعداء، ربنا لا تشمت بنا الأعداء، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا